علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، خصوصاً ان دوستوں، ان بیٹوں، ان بھائیوں سے گزارش ہے جو کومنٹس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے، آپ کومنٹس کرتے ہیں۔ خاص کر میں ان سے مخاطب ہوں جو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں آپ قرآن نہیں صحیح پڑھتے، کبھی فرماتے ہیں قرآن پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے کمنٹس کسی بھی عالم پر کرتے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ وہ ذرا اس ویڈیو کو غور و فکر سے سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہر دور میں ہم تو خیر عام لوگ ہیں، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہم سے قرآن پڑھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، ہماری تقریر میں بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ ہستی اللہ تعالیٰ نے جس پر قرآن پاک نازل فرمایا، جس کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن لا ریب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عیب ہے، ان پر بھی تبصرے ہوتے رہے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم پر تو ان کی وہ گروہ بھی قیامت تک موجود رہے گا جو قرآن پر، جو علماء پر، جو حق پر اعتراض کرتا ہے۔ اب جو نیگیٹو کمنٹس کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو اگر وہ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی، پھر کمنٹس بھی سوچ سمجھ کر کریں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، آج سے تقریباً 1 صدی قبل یا 70-80 سال قبل، یہ لیٹرینوں کا انتظام نہیں تھا۔ یہ ویسے بھی اکثر آبادیاں دیہاتوں میں، شہروں میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا، تو کوئی جگہ بنائی جاتی تھی جہاں پیشاب کیا جاتا، تو وہ پھر عورتیں اور مرد اس طرح تغاریوں میں اٹھاتے تھے، وہ باہر پھینکتے تھے۔ تو ایک عورت تھی ایسے پاخانہ گند اٹھانے والی، بڑی خوبصورت تھی، تو ایک امیر آدمی کو شوق لگا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ تو وہ بڑا امیر تھا، بڑا اس کے باغ تھے، اس کے بڑے محلات تھے۔ اس نے اس عورت سے شادی کر لی جو پاخانہ اٹھا کر باہر پھینکتی تھی۔ تو جب اس نے شادی کر لی تو اس کو باغ میں لے گیا، وہاں تو خوشبو تھی، باغ پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کی وہ بیوی جو پہلے پاخانہ اٹھاتی تھی، وہ وہاں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کو ڈاکٹر بلایا کہ کوئی فائدہ نہ ہوا، تو کوئی بوڑھا آدمی تھا، اس نے اس کو پاخانہ کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں اس کے ناک سے لگایا، تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ تو وہ لوگ حیران ہوئے، یہ کیسا دوا ہے، بدبو سے یہ کھڑی ہوئی، پہلے تو یہ نہ ٹیکے سے اس کو فائدہ ہوا، نہ ڈاکٹروں کی دوائی سے فائدہ ہوا۔ تو بوڑھے بزرگ سے پوچھنے لگے یہ کیا بات ہے کہ پہلے تو یہ کسی دوا سے فائدہ اس کو نہیں ہوا، یہ اس سے فائدہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے، بزرگ نے فرمایا یہ بیچاری ایسی بدبو میں زندگی گزار رہی تھی، خوشبو اس کو اچھی نہیں لگی۔ میرے پیارے، یہ قرآن خوشبو ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ بہت علماء ہیں یوٹیوب چینل پر اچھی باتیں کرنے والے، صحیح قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے۔ اگر آپ کو دین سمجھنے کا شوق ہے، لازمی نہیں آپ میری باتیں سنیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم قرآن سناتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سناتے ہیں، آپ مجھ پر اعتراض نہیں کرتے، اللہ کے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو اللہ کے قرآن پر اعتراض کرتا ہے وہ آپ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہتا تھا۔ آپ کے کمنٹس جو اچھے کرتے ہیں، جو اچھے کمنٹس کرنے والے ہیں،
سبحان اللہ کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کا بھی تقاریر میں حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اچھی بات کی تائید کرتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ ہے سورۃ مائدہ کی دوسری آیت، پارہ چھٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھے اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گندے اور ظلم اور بے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ تو آپ ماشاءاللہ ہر بار یہی اعتراض کر لیتے ہیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ تک قرآن پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن پر ظلم کوئی نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انشاءاللہ جو اگر فرض کیا کوئی آدمی قرآن کی تفسیر غلط بیان کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی قرآن کی باتیں غلط طریقے سے بتاتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر کا فرمان اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے مطابق بیان کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ قرآن لا ریب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عیب ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پر، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔